بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم اپنی سیریل محمود غزنوی سے لے کے جلال الدین اکبر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اس میں بیان کر رہے ہیں شہاب الدین غوری کی داستان۔ سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا جب دہلی کے قریب پہنچا تو دہلی کے حاکم گوبند رائے کے مارے جانے کے بعد اس کے خاندان کے وہ افراد جو دہلی کا نصب و نسق چلا رہے تھے وہ سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اجمیر کے راجہ کولا کی طرح انہوں نے بھی سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہو کر قیمتی تحائف پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار بھی کیا اور سلطان کو خراج دینے کا عہد کیا۔ سلطان ان کی اطاعت سے بھی خوش ہوا۔ دہلی سے بھی اس نے کوچ کیا۔ آخر اس نے لشکر کے ساتھ کوہرام شہر میں جا قیام کیا۔ کوہرام ان دنوں ایک خاصا بڑا اور مشہور شہر تھا اور پٹیالہ کے آس پاس تھا۔ یہاں جس وقت سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر لیا تو ایک روز شہاب الدین قطب الدین ایبک اور ایبا اور اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ سلطان کے کچھ مقبر اس کے پاس آئے۔ قریب آ کر انہوں نے بلند آواز میں سلام کیا۔ سلطان اور اس کے سالاروں نے سلام کا جواب دیا اور پھر وہ مخبر سلطان کے قریب آئے اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ سلطان نے انہیں پہلے ہی مخاطب کر لیا۔ میرے عزیز، ہم نے اپنے لشکر کے ساتھ ترین کے میدانوں سے نکل کر اجمیر اور دہلی کے راستے یہاں تک سفر کیا ہے۔ کیا ان راستوں میں ہماری موجودگی یا ہمارے کوچ کرنے کے بعد کوئی نئی قوت ہمارے خلاف سر اٹھانے کا تہیہ تو نہیں کر رہی؟ اس پر آنے والے ان مقبروں میں سے ایک بول اٹھا۔ سلطان محترم، ترین کے میدانوں سے یہاں تک کوئی قوت ہمارے خلاف سر نہیں اٹھا رہی، تاہم ایک ایسا شخص ہے جس سے مستقبل میں خطرہ پیش آ سکتا ہے، اور وہ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کا ایک قریبی رشتہ دار ہے۔ نام اس کا بھیم راج ہے۔ اس وقت وہ ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ مشرق کی دور دراز کی سرزمینوں میں قیام کیے ہوئے ہے۔ اس کے کیا ارادے ہیں یہ ابھی تک ہم نہ جان سکے۔ مخبر جب خاموش ہوا تو تجسس امیز لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے شہاب الدین کہنے لگا، یہ شخص تو نہروال کا راجہ ہے اور ایک بار اس نے ہم میں سے ٹکر بھی لے چکے ہیں۔ اس پر مخبر کہنے لگا، سلطان محترم، یہ دو مختلف شخص ہیں۔ نہروالا کا راجہ کا نام بھیم دیو ہے، اجمیر کے مرنے والے راجہ پرتھوی راج کے اس رشتہ دار کا نام بھیم راج ہے۔ ترین کے میدانوں میں راجہ پرتھوی راج اور دوسرے راجاؤں کی جو لشکری اپنی جانیں بچا کر اور شکست اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے وہ اس بھیم راج کے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ اس طرح بھیم راج نہ جانے اپنے کن ارادوں کی تکمیل کے لیے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب سلطان شہاب الدین غوری نے انہیں کھانا کھا کر آرام کرنے کے لیے کہا۔ ان کے جانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری قطب الدین ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایبک میرے بیٹے، میں یہاں سے تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ لشکر کا بڑا حصہ تمہارے پاس رہے گا اور لشکر کا ایک حصہ لے کر میں شمالی علاقوں سے ہوتا ہوا غزنی چلا جاؤں گا۔ میرے بعد محتاط اور چوکس رہنا، اسی کیرم شہر کو اپنا مرکز قرار دے کر فتح کیے ہوئے علاقوں پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھنا۔ میرے بعد اگر کسی بھی موقع پر تم محسوس کرو کہ اجمیر، دہلی یا کسی اور علاقے کے اس حکمران نے جس نے ہماری اطاعت اور فرما برداری قبول کی ہے، اس نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے یا ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے قوت جمع کرنا شروع کر دیا، تو تم پہلے ہی اس پر حملہ آور ہو کر اسے اپنا متی بنا کر اس کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینا۔ سلطان شہاب الدین غوری جب خاموش ہوا تب قطب الدین ایبک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، پہلے تو میں آپ کا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں کا حاکم مقرر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی غیر موجودگی میں احسن طریقے سے علاقوں کی دیکھ بھال کروں گا، لیکن اس موقع پر میری آپ سے ایک گزارش بھی ہے۔ وہ کیا؟ حیرت سے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری نے پوچھ لیا۔
कुतुब उद्दीन ऐबक इस मौका पर संजीदा था। एक निगाह इसने अपने करीब बैठे ऐबा पर डाली, फिर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं चाहता हूं कि ऐबा को आप मेरे साथ छोड़ दें, अपने साथ ना लेकर जाएं। यहां ये मेरे लिए बेहतरीन दस्तराज साबित हो सकता है। सुल्तान मोहतरम, मैं और ऐबा ने गुज़श्ता शब लैदगी में बैठकर एक इरादा किया था और हम दोनों इसे अमली जामा पहनाना चाहते हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन के चेहरे पर मुस्कुराहट नामदार हुई। फिर इसने पूछ लिया, कैसा इरादा? कुतुबुद्दीन ऐबक फिर एक गहरी निगाह अपने पहलू में बैठे ऐबा पर डाली। इसके बाद वो कह रहा था कि सुल्तान मोहतरम, हमने इरादा किया कि इससे पहले एक बार नहरवाला के राजा के मुकाबले में हमें पसपा होना पड़ा था, लेकिन मैं और ऐबा ये तहिया किए हुए हैं कि इससे अपनी इस पसपाई का इंतकाम जरूर लेंगे। अपनी हालत को मजबूत करके और कुव्वत को खूब इस्तेमाल करने के बाद यहां मैं और ऐबा अपने लश्कर के साथ वहां का रुख करेंगे और नहरवाला के राजा के लश्कर को एक बार जरूर शिकस्त से दो चार करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जब खामोश हुआ तो इस मौके पर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने देखते हुए ऐबा फौरन बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, हम हर सूरत में नहरवाला के राजा से अपनी पसपाई का इंतकाम लेना चाहते हैं। मैं भी इस मौका पर आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे यहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ रहने दीजिए। वैसे मेरे मुतल्लिक आप जो भी हुक्म सादर करेंगे इस पर मैं कारबंद रहने का पाबंद हूं। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी देर तक मुस्कुराते हुए ऐबा की तरफ देखता रहा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को मुखातब कर कहने लगा, ऐबक मेरे बेटे, मैं एक शर्त पर ऐबा को तुम्हारे पास छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौंकने के अंदाज में सुल्तान की तरफ देखा और पूछ लिया, कैसी मोहतरम? सुल्तान, कैसी शर्त? शहाबुद्दीन मुस्कुराया और फिर दोबारा कह रहा था, कुतुबुद्दीन, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, मैं तुम्हारी तरफ से बिल्कुल खुश मुतमिन हूं। ऐबा की शादी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़की मारी गई। हालांकि वो बहुत अच्छी और इंतहा दर्जे की खूबसूरत थी और फिर इससे कोई औलाद भी ना हुई। मैं चाहता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी अच्छी जगह ऐबा की शादी करने का काम भी कर दें। अगर शहाबुद्दीन गौरी यहीं तक कहने पाया था कि मुस्कुराते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक वहां से उठा, सुल्तान मोहतरम, मैं आपका मतलब समझ चुका। आपके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ऐबा के चाहने या ना चाहने के बावजूद एक बार इसकी और राजकुमार देवी की मुलाकात कराऊं। इसके बाद मैं देखूंगा कि ऐबा के खिलाफ कैसे रद्द अमल का इजहार करती है। बहरहाल ऐबा से मुतल्लिक आप मुतमिन रहें, मैं इसके लिए इसकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक इसकी जिंदगी का साथी चुनूंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए सुल्तान कहने लगा, ऐबक, तुम्हें इस मामले में परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ऐबा को मैं साथ नहीं ले जाऊंगा, यही तुम्हारे पास हिंदुस्तान में रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इन इलाकों में अपनी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम करने में ऐबा यकीनन तुम्हारा दस्तरास्त साबित होगा। इस मौका पर मैं तुम्हें एक नसीहत भी करूंगा। जैसा कि आने वाले मुखबर हमें एक खतरे से आगाह कर चुके हैं, जिस भीम राज का उन्होंने जिक्र किया, मेरे बाद इस पर कड़ी निगाह रखना। अगर वो अपनी अस्करी ताकत में इजाफा कर रहा है तो मेरे यहां से रवाना होने के बाद इसकी तरफ अपने मुखबर भेजना, ताकि वो तुम दोनों को इसकी नकलो हरकत और ताकत से मुतल्लिक आगाह करते रहें। और अगर किसी भी मौका पर तुम इस खतरा महसूस करो तो फिर इसे मुआफ न करना, इस पर हमलावर होना और हर सूरत में इसे जेर करके रखना। यहां तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दम लेने के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा दोनों की तरफ देखते हुए कह रहा था, ये जो तुम दोनों नहरवाला पर हमलावर का इरादा रखते हो तो वहां भी अपनी मुकम्मल तैयारियों के साथ निकलना, इसलिए कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे लश्कर की तादाद कम रह जाएगी। लिहाजा यहाँ क्याम के दौरान न सिर्फ अपने लश्कर की तादाद बढ़ाना बल्कि इसकी अला तरबियत और तंजीम का काम भी सर अंजाम देना। यहां तक कहते कहते सुल्तान शहाबुद्दीन रुक गया, खामोश हो गया, इसलिए कि ऐन इसी लम्हा एक लश्करी आया और इसने खाना तैयार होने की इतला दे दी। सुल्तान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और इसकी तरफ देखते हुए बाकी सारे सलार भी उठकर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के साथ हो लिए थे। सुल्तान ने वो रात वहीं बसर की। अगले रोज सुल्तान अपने हिस्से के लश्कर के साथ कैरम शहर से निकला। शुमाल का इसने रुख किया और शुमाल के इलाकों को वो
جاتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھتے ہی چلا گیا، یہاں تک کہ وہ غزنی جا پہنچا۔ تو دوسری طرف دوپہر کے وقت کرن کماری رسوئی میں کمار دیوی کے ساتھ بیٹھی کھانے کے برتن دھو رہی تھی۔ شاید وہ اپنے ماں باپ کے لیے تیار کے دریا کی طرف کھانا لے جانا چاہتے تھے، اور اس کے بعد وہ بڑے غور اور عناق سے راجکماری کمار دیوی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کمار دیوی اس کے اس انداز کو دیکھتے ہوئے مسکرائی، پھر بڑے پیار سے جواب اور بولی، کرن کماری میری بہن، تم آج میری طرف ایسے غور سے کیوں دیکھ رہی ہو، جیسے پہلے مجھے کبھی دیکھا نہیں، اور میں وہ اجنبی ہوں کہ اچانک تمہارے سامنے آ گئی ہوں۔ راجکماری کمار دیوی کے ان الفاظ پر کرن کماری کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، میری بہن میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ گزشتہ کئی روز سے ہی میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ سوال تم سے کروں، پر ہمت نہیں ہوتی تھی، خوف تھا کہ تم ناراض ہو جاؤ گی، پھر تمہاری ناراضگی کی وجہ سے میں خاموش ہی رہی۔ آج پھر میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں وہ سوال تم سے ضرور پوچھوں گی، پھر میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ راجکماری کمار دیوی نے کرن کماری کی گال پر پیار بڑی چپت لگائی، پھر کہنے لگی، تم کیسا بھی سوال کرو گی میں برا نہیں مانوں گی، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، تمہیں مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا میں تم پر کوئی حملہ کر رہی ہوں؟ پوچھو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر وہ سوال میری ذات سے ہوا اور میرے لیے کتنا بھی تکلیف دہ ہو، میں برا نہیں مانوں گی۔ کرن کماری کو کچھ حوصلہ ہوا، دوبارہ کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن یہ بھی وعدہ کرو کہ اس سوال کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دو گی۔ ہاں، وعدہ کرتی ہوں کہ جو کچھ تم پوچھو گی بالکل سچائی پر رہتے ہوئے اس کا میں جواب دوں گی، مسکراتے ہوئے کمار دیوی نے کہہ دیا تھا۔ اس پر کرن کماری نے پہلے گلا صاف کیا، پھر دھیمے سے لہجے میں کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن اگر تم برا نہ مانو تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم اب ایبا سے نفرت کرتی ہو یا محبت؟ کرن کماری کے اس سوال پر کمار دیوی کی حالت یکسر بدل کر رہ گئی تھی، لگتا تھا کہ اس سوال نے اسے چونکا کر رکھ دیا، چہرہ ہیا کے باعث سرخ ہو گیا تھا، کچھ دیر وہ بول نہ سکی، سوچ میں پڑ گئی تھی۔ عین اسی لمحہ دروازے پر کسی نے تیز دست کر دی اور کرن کماری کو پکارا تھا۔ کھانے کے برتن جو کرن کماری نے پہلے ہی باندھ رکھے تھے انہیں لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، مکھلائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، میری بہن تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، بستی کی لڑکیاں مجھے بلا رہی ہیں، وہ کھانا لے کر کشتیوں کی طرف جائیں گی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس موضوع پر میں تمہارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی اس موضوع پر بعد میں آ کر میں گفتگو کریں گی، میں ابھی جاتی ہوں، دروازوں کو اندر سے زنجیر لگی ہوئی ہے، وہ اندر نہیں آ سکتی، اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی کھانے کے برتن اٹھا کر کرن کماری رسوئی سے نکل گئی، جبکہ اس کے ساتھ ہی نکلتے ہوئے کمار دیوی پچھلے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اب کرن کماری کے ہاتھ میں کھانے کے برتن تھے، دوسرے طرح دروازے کی زنجیر اس نے کھولی، باہر بہت سی لڑکیاں کھانے کے برتن لیے کھڑی تھیں۔ کرن کماری نے دروازہ بند کر کے اسے باہر سے قفل لگا دیا تھا اور ان لڑکیوں کو دریائے سرسوتی کی طرف ہو رہی تھی۔ دوسری طرف سلطان شہاب الدین غوری کی غزنی کی طرف چلے جانے کے بعد کہرام شہر میں قطب الدین ایبک اور ایبا دوسرے سالاروں کے ساتھ مل کر نہ صرف اپنے لشکر میں کئی لوگوں کو بھرتی کرتے ہوئے لشکر کی تعداد اور قوت میں اضافہ کرتے رہے، بلکہ لشکر کی انہوں نے بہترین تنظیم اور تربیت کا کام بھی سر انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران ان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ کم سے کم 3 جگہوں کے حالات مسلمانوں کے خلاف ہونے کا اندیشہ تھا۔ ان 3 میں سے ایک دہلی، دوسرا میرٹھ اور تیسرا کول شہر تھا۔ یہ کول شہر ہی تھا جو بعد میں علی گڑھ کہلایا، جس نے محمدن اینگلو اور نیشنل کالج اور مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے عالمگیر شہرت حاصل کی تھی۔ بہرحال اپنے مخبروں سے اطلاع پانے کے بعد قطب الدین ایبک ایبا کے ساتھ کہرم شہر سے اپنے لشکر کو لے کر نکلا۔ پہلے دونوں نے میرٹھ کا رخ کیا، بڑی آسانی سے میرٹھ کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی شہر کا رخ کیا تھا۔ دہلی میں اس وقت مرنے والے راجہ گوبند رائے کی لواحقین حکومت کر رہے تھے، اس کے اندر بھی چونکہ بامی چپکش جاری ہو چکی تھی، لہذا قطب الدین ایبک اور ایبا دہلی پر حملہ آور ہوئے۔
دہلی کو بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دہلی کو فتح کرنے کے بعد قطب الدین ایبک نے کیرام کی بجائے دہلی کو اپنا دارالسلطنت مرکز حکومت بنا دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے مرکز کو محفوظ کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں پر بھی حملے آور ہو کر اسے اپنی سلطنت میں شروع کر دیا تھا شامل کرنا۔ اس سلسلے میں قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں اپنے لشکر کو لے کر کول شہر یعنی علی گڑھ سے پہلے ہی فتح کر چکے تھے۔ اب ارد گرد کے علاقوں کو فتح کر کے انہوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح قطب الدین ایبک اور ایبا نے سلطان شہاب الدین کی غیر موجودگی میں مختلف شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد کہرام کی بجائے اپنا مرکز حکومت دہلی میں منتقل کر دیا تھا۔ اب ہندوستان میں 3 بڑی طاقتیں تھیں جو مسلمانوں کے لیے خطرہ بن کر اٹھ سکتی تھی۔ ایک کنوج اور بنارس کا راجہ جے چند، دوسرا نہر والا کا راجہ بھیم دیو، اور تیسرا اجمیر کے مر جانے والے راجہ پرتھوی راج کا قریبی عزیز بھیم راج تھا، جو مشرق کے دور دراز سرزمینوں میں ایک طرح سے گھات میں بیٹھا ہوا تھا، اور پرتھوی راج کے علاوہ گومند رائے اور دوسرے راجاؤں کی جس قدر شکست خوردہ لشکر تھے، ان سب کو اس نے اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا۔ کچھ علاقوں پر اس نے اپنا تسلط بھی قائم کرتے ہوئے اپنے لشکر کے اخراجات پورے کرنے شروع کر دیے تھے۔ ان دنوں نہر والا کا راجہ بھیم دیو تو خاموش ہی رہا، لیکن کنوج اور بنارس کے راجہ نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت میں مسلمانوں سے ہندوستان کے راجاؤں کی شکست کا انتقام لے گا۔ ان خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے پہلے لشکر کی تعداد بڑھانا شروع کر دی۔ دن رات نئے لشکری بھرتی کیے گئے، مالوا کے راجپوت تک اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نئے لشکروں کی تربیت کا کام سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ اندر ہی اندر ہندوستان کے مختلف قوتوں سے رابطہ قائم کر کے نہ صرف مالی فوائد حاصل کیے گئے بلکہ اپنی طاقت اور قوت کو بھی مستحکم کیا گیا۔ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جے چاند نے 2 اہم قوتوں کی طرف قاصد بھجوائے۔ کچھ عرصہ نہر والا کے راجہ بھیم دیو کی طرف بھجوائے اور اس دعوت دی کہ متحد ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اور انہیں ہندوستان سے نکال باہر کریں۔ نہر والا کے راجہ تو اس سلسلے میں کوئی ہمت افزا جواب نہ دے سکے اور خاموشی اختیار کی۔ تاہم جے چند کو امید تھی کہ اگر نہر والا کا راجہ بھیم دیو تعاون نہیں کر رہا تو پرتھوی راج کا قریبی عزیز بھیم راج ضرور اس سے تعاون کرے گا، لہذا اس نے ایک خاص بڑا وفد چند طیف دے کر بھیم راج کی طرف روانہ کیا۔ اس وفد میں راجہ جے چند کے کچھ سرکردہ سالار بھی شامل تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جہاں تک قنوج کے راجہ جے چند کو تعلق تھا کہ وہ شہاب الدین غوری کے جرنیل ایبک کی مرکزی شہر دہلی سے کافی دور تھا۔ قطب الدین ایبک ایک دہلی سے مغرب میں اجمیر تک پھیل چکا تھا۔ ان کا علاقہ جنوب میں دریائے گنگا اور جمنا کے درمیان تک اس کی گرفت ہو چکی تھی، جبکہ جنوب مشرق کے رخ پر وہ تھامسیر میرٹھ تک اپنی گرفت کو مضبوط اور مستحکم کر چکا تھا۔ کنوج کے راجہ جے چند کا علاقہ بھی دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ علاقہ دریائے گنگا کے درمیان تھا اور کنوج شہر سے نیچے کانپور، آسن، الہ آباد اور اس سے بھی آگے تک اس کی عملداری پھیلی ہوئی تھی۔ جہاں تک اجمیر کے مرنے والا راجہ پرتھوی راج کے رشتہ دار بھیم راج کا تعلق ہے، اس نے مسلمانوں کے علاقہ سے دور رہ کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کیا اور اجین کے اوپری حصے میں جہاں ایک نالا چانڈلا اور بانڈا شہروں کے سے گزرتے ہوئے دریائے جمنا میں گرتا تھا، انہی کی اطراف میں جو گھنے درخت اور آبادیاں تھی ان پر بھیم راج کی گرفت تھی، اور وہیں وہ اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کر رہا تھا۔ ایک طرف اس کی گرفت دریائے جمنا تک تھی اور دوسری طرف وہ دریائے نرمدا تک علاقے کو پامال کرتا ہوا اپنے لیے ضروریات سے زیادہ فراہم کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جنوب کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں سے بھی اس کے خلاف مدد حاصل کر رہا تھا، مسلمانوں کے خلاف۔
जिस वक्त कनौज के राजा जे चंद का वफद बांडा और चांडला शहरों के दरमियान भीम के इलाके में पहुंचे थे, इस वक्त भीमराज अपने कुछ सलारों के साथ बरसाती नाले के करीब ही एक जगह बैठा हुआ था। इसने राजा जयचंद के इस वफद के बेहतरीन अंदाज में किया। इन सब को इज्जत और एहतराम के साथ अपने करीब बिठाया और मुखातब करते हुए कहने लगा। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, अगली किस्त में इससे आगे हम बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।